الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں سونپتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو اسی چیز کا فائدہ پہنچتا ہے جس کو یہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور اسی چیز کا نقصان پہنچتا ہے جس کو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ چنانچہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے ثواب کا اور سزا کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار ہی کے ساتھ جوڑا ہے۔ جن معاملات میں یہ بے بس ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، ان سے متعلق اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر غیر اختیاری طور پر دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے اور انسان اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیتا اور اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ اسی بات کا جواب ہے جس کا گزشتہ آیات میں تذکرہ تھا کہ صحابہ کرام شدید پریشان ہوئے اس وقت جب ان سے یہ کہا گیا کہ جو کچھ تمہارے جی میں پیدا ہوتا ہے اس کا بھی تم سے حساب ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے دلوں میں تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ اس سے مراد وہ نہیں ہیں جو غیر اختیاری طور پر دلوں میں آتے ہیں۔ اور چنانچہ احادیث کے اندر بھی تذکرہ ہے جس کا آگے آیت کے حصے کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا مانگنے کا طریقہ تلقین فرمایا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ ہم سے بھول چوک ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ نسیان اور خطا دو لفظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ نسیان کا معنی ہے بھولنا اور خطا کا معنی ہے چوک ہو جانا۔ بھولنا اس کا دنیاوی اعتبار سے بھی حکم اٹھا دیا گیا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی حکم اٹھا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر آدمی مثال کے طور پر روزے میں ہو اور بھول جائے کہ میرا روزہ ہے اور کچھ کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، دنیا میں بھی اس کا روزہ باقی رہتا ہے اور اجر اور ثواب بھی اس کا باقی رہتا ہے، کچھ بھی متاثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا روزہ تھا اور میں نے کھا پی لیا ہے اور مجھے روزہ یاد نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کھلایا ہے، اللہ نے تجھ کو پلایا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کمزور ہو اور روزے کی حالت میں آپ دیکھیں کہ اس کو روزہ یاد نہیں ہے اور وہ کھا پی رہا ہے تو اس کو یاد کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، وہ اپنے بندوں کو بسا اوقات تعاون اور مدد فرما دیتے ہیں، تو اس کھانے پینے سے اس کا روزہ بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہے کہ نسیان اس سے اٹھا دیا گیا ہے۔ اور خطا کا معنی چوک ہو جانا۔ مثال کے طور پر آدمی وضو کر رہا ہے روزے کی حالت میں یا غسل کر رہا ہے، تو روزہ اس کو یاد ہے، یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے ہوئے کچھ پانی اندر گزر گیا جس میں اس کے قصد اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے، اس سے روزہ تو اگرچہ ٹوٹ جاتا ہے
اور اس کی قضا بھی اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے، لیکن گناہ نہیں ہوتا، آخرت میں اس سے کوئی سوال جواب اس سے متعلق نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس سے نسیان بھی اٹھا دیا گیا ہے، خطا بھی اٹھا دی گئی ہے، اور خطا اور نسیان یہ گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ لا دیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر لادا تھا۔ ہم سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں ان پر بہت سارے احکام خاصے مشکل احکام تھے، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہم پر ایسے مشکل احکام نازل نہ فرما، ایسے مشکل احکام کا ہمیں پابند نہ فرما۔ چنانچہ ان پر زکوٰۃ مال کا چوتھائی حصہ تھا، جبکہ ہمارے 25% جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر 40واں حصہ ہے جس کو 2.5% کہتے ہیں۔ 2.5% اور 25% میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی اور صدقات، زکوٰۃ اور ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ پہلی امتوں میں استعمال کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اسی طرح ان کو وضو ہی کا حکم تھا، تیمم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ہمارے پاس تیمم بھی متبادل کے طور پر موجود ہے، اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال پر آدمی قادر نہ ہو تو تیمم کر لے۔ اور ان کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ مسجد ہی میں نماز پڑھیں، اور ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جہاں پر بھی جگہ پاک ہے وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اور مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ کوئی عذر پیش آ جائے جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تو گھر میں پڑھ لیں، اکیلے میں پڑھ لیں، اور اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں۔ اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتا کسی وقت آدمی تو پھر وہ دوسرے وقت میں پڑھ لے، قضا یہ بھی متبادل ہے۔ اور اگر بالفرض قضا کرنے کی بھی اللہ نے اس کو ہمت عطا نہیں فرمائی تو اس پر آخرت میں کوئی سوال بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ ساری گنجائشیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کسی بھی مشکل کے اندر ہم کو نہ پھنسا، آسانے والی صورت عطا فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ لا دیے کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے، واغفر لنا، اور ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کی بھی بخشش فرما دیجئے، ورحمنا، اور ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا، آپ ہمارے حامی و ناصر ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کے خلاف ہمیں اپنی نصرت عطا فرما، تو تاکہ آنے والے اوقات میں بھی وہ ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ کر سکیں۔ تو یہ دعا ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مقبول اور اللہ کی پسندیدہ دعا ہے، اللہ نے ہمیں اس کے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آخری دونوں آیتیں اگر ہم یاد کر لیں اور پڑھنے کی عادت بنا لیں تو اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بڑے ثمرات ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے ثمرات ہیں، اور مضمون کے اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی ہی مفید آیات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔